الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، بحمد اللہ تعالی آج ہماری ماہانہ درس قرآن و حدیث جہلم کی 39ویں نشست، جس کے اندر ہم سب شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی اس پر توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار الہی. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات، بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی رفعتیں، بڑے مقامات و مدارج عطا فرمائے. ان معجزات میں سے معجزہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا محیر العقول، عقلوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والا معجزہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کی وہ ایمان سے محروم ہو گئے. اللہ رب العزت نے معجزہ معراج نبی کریم علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ شان عطا کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی رسول پیغمبر کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا نہیں کیا جو معراج کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو بات تمہیداً بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج یہ جسمانی معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر معراج سے مشرف فرمایا. حضور اپنے مبارک جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے سیر کروائی ہے وہ بجسم ہی آپ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ کروائی ہے.
اس دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو حضور کی جو معراج جسمانی ہے اس کے بھی منکر ہیں. میں تمہیداً چند باتیں مختصر بیان کر کے آگے چلوں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیر کا جہاں ذکر فرمایا تو ان کلمات کے ساتھ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اسرا یسری اسرا عربی زبان کے اندر رات کے وقت جسمانی طور پر کسی جگہ پہ جانے کو اسرا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات طیبات موجود ہیں جس میں کلمہ اسرا یا اسرا اس کا مصدر ہے یہ اس ذکر ہوا ہے اور وہ اسی معنی میں آیا ہے. رات کے وقت جانے کو اسرا کہا جاتا ہے اور جسم کے ساتھ جانے کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسرا کا ذکر کرتے اسرا کا کلمہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ سیر کروائی ہے. اور دوسرا یہ اسی سورت کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو جب ذکر کیا تو فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا، اور ہم نے اس رؤیا کو نہیں بنایا التي اريناك، وہ جو ہم نے آپ کو دکھائی، الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش. یعنی ہم نے اس رؤیا کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ کس طرح آزمائش اور فتنہ بنی کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مجھے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر حضور نے اپنی اسراء اور معراج کا ذکر کیا، مجھے اللہ نے یہ شرف اس رات عطا کیا ہے، بخشا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم 2 مہینے اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا کر بھی سفر کریں تو ہم مسجد اقصی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دکھا دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا تو ان کے لیے یہ فتنہ اور آزمائش بن گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا ہوتا کہ میں نے خواب کی حالت میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے تو اس پر کوئی انکار نہ کرتا، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان کہاں سے کہاں تک سیر کرتے جا سکتا ہے، چیزوں کا مشاہدہ کرتے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے جا سکتا ہے. اگر حضور نے فقط منامی طور پر اور سوئے ہوئے خواب میں اس بات کا دعویٰ کیا ہوتا کہ میں نے سوئے ہوئے خواب کی حالت میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے تو مشرکین اور کفار اس بات پر اعتراض نہ کرتے اور اس پر وہ واویلا اور شور و غل نہ کرتے. ان کا اس بات کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعویٰ فرمایا تھا وہ خواب کی حالت میں دیکھنے کا نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ معراج اور اسراء کا آپ نے دعویٰ فرمایا تھا. اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں کلمہ رؤیا کا ذکر کیا. یہاں ایک اشکال کا جواب بھی ساتھ ذہن نشین رہے کہ عربی زبان کے اندر رؤیا کبھی تائے مدورہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے رؤیتن، اور کبھی رؤیا الف ممدودہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے رؤیا، جیسے تعبیر الرؤیا، کتاب الرؤیا، خوابوں کی کتاب، خوابوں کی تعبیر کی کتاب، خوابوں کی تعبیر کا بیان. اس طرح حدیث کی کتابوں کے اندر ابواب اور باقاعدہ چیپٹرز موجود ہیں، عنوانات باقاعدہ موجود ہیں جس میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے احادیث کو بیان کیا جاتا ہے. خوابوں کی تعبیر کے اوپر پوری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو رؤیا جب الف ممدودہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خواب میں کسی چیز کا دیکھنا، اور رؤیتن جب تائے مدورہ کے ساتھ گول تا کے ساتھ جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے رؤیا،
تو اب اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا۔ اب یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، نبی پاک علیہ السلام کی اس رؤیا کا جہاں ذکر کیا تو الف ممدودہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو رؤیا ہے یہ خواب کی حالت میں تھا، دیدار اور دیکھنا خواب کی حالت میں تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کلمہ اور فعل جعلنا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اور عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جعل یجعل، جعل یہ جو فعل ہے یہ افعال تحویل میں سے ہے۔ افعال تحویل ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ فعل، یہ افعال تحویل آتے ہیں ایک چیز کو اس کی حالت سے بدل کے دوسری حالت کی طرف لے جانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جعلنا الخشبۃ بابا، جعلنا الخشبۃ بابا، میں نے لکڑی کو دروازہ بنا دیا۔ میں نے لکڑی کو، پہلے لکڑی تھی اور میں نے اب اس لکڑی کی حالت بدل کے لکڑی کو دروازہ بنا دیا۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، ویسے رؤیا الف کے ساتھ آئے تو خواب کی حالت میں کسی چیز کے دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن جعلنا افعال تحویل میں سے ہے۔ اس جعلنا نے، فعل جعلنا نے اس رؤیا کو بدل دیا اس کا معنی اور تحویل اس انداز سے کر دی کہ جب یہ رؤیا لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن گیا تو اب اس رؤیا کا معنی خواب کی حالت میں دیکھنا نہیں بلکہ آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنے کے لیے ذکر ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج جو فرمائی اور اللہ نے حضور کو سیر کروائی وہ جسم کے ساتھ سیر کروائی گئی، اور احادیث کی بہت ساری درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات ہر مسلمان ذی علم جانتا ہے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھائی۔ حضور نے نماز پڑھائی۔ سنن نسائی کے اندر اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں مسجد اقصی میں نبیوں کو، تمام نبیوں کو جمع کیا گیا، اور نبیوں نے کیا پڑھی؟ نماز۔ حضور نے پڑھائی اور نبیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب نماز جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو صرف روح کے ساتھ ادا نہیں ہوتی بلکہ روح مع الجسد دونوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نبیوں کا حضور کے پیچھے نماز پڑھنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے نبی وہاں بجستے ہی آئے تھے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی اپنے جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ جسمانی معراج ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مشاہدات معراج کی رات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مشاہدہ، سب سے بڑی جو شرف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تمہیدی طور پر اس مسئلہ سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دیدار باری تعالی اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار، اور ایک ہے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ رب العزت کا دیدار۔ یہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے خواب کی حالت میں کوئی اللہ رب العزت کو دیکھے، اور ایک ہے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں کوئی اللہ رب العزت کا دیدار کرے۔ سمجھیے ذرا،
جہاں تک خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کے دیدار کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے محبوب بندوں کو خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار، یہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی ساری مخلوق میں سے صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔